السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ کا درس نمبر 8 ہے۔ اس سبق کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر اس میں نکرہ آتا ہے تو اس میں اشارہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا اسم کا ترجمہ کر کے آخر میں ہیں بولیں گے، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد اس میں معرفہ یعنی معرف باللام آتا ہے تو اس میں اشارہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا اسم کا ترجمہ کر کے آخر میں ہے نہیں بولیں گے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ آخر میں اینڈ میں کوئی اس میں نکرہ جوڑ دیا جائے تو ہے آئے گا۔ یاد رہے اس میں نکرہ کہہ رہا ہوں، یا پھر کوئی جار مجرور کو جوڑ دیا جائے تب بھی ہے آئے گا، یا پھر شروع میں من یا لمن جوڑ دیا جائے تو بھی ہے آئے گا۔ دیکھیے ان مثالوں کو تاکہ بات اور زیادہ کلیئر اور واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے ھذا ولدن۔ اس ھذا کو آپ کہیں گے مبتدا اور ولدن کو کہیں گے خبر، اور یہ مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ ھذا ولدن کا ترجمہ ہے یہ لڑکا ہے، تو ھذا ایک پارٹ ہے اور ولدن دوسرا پارٹ ہے۔ اب نیچے دیکھیے ھذا الولد، یہ لڑکا، یہاں پر ہے نہیں آتا، ھذا کے ساتھ اس میں معرفہ یعنی معرف باللام لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ہے نہیں آئے گا۔ ھذا الولد، یہ لڑکا۔ اب یہاں پر ھذا کو اس میں اشارہ کہیں گے اور الولد کو مشار الیہ کہیں گے، جبکہ اوپر کہا تھا ھذا اس میں اشارہ کو مبتدا کہیں گے اور ولدن کو خبر کہیں گے، اور یہاں پر ھذا الولد میں ھذا اس میں اشارہ ہی ہے، لیکن یہاں پر ابھی اس کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ اس میں اشارہ کہیں گے اور الولد کو مشار الیہ کہیں گے۔ اب یہ مثال دیکھیے ھذا الولد صادق، یہاں پر ھذا الولد ایک پارٹ ہے اور صادق دوسرا پارٹ ہے۔ میں نے کلر الگ الگ کر کے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ھذا الولد وائٹ کلر والا جو ہے وہ ایک پارٹ ہے اور صادق یہ گرین کلر والا دوسرا پارٹ ہے۔ اب یہاں پر ہے آئے گا ھذا الولد صادق، یہ لڑکا سچا ہے۔ اب یہاں پر ھذا کو اس میں اشارہ کہیں گے، الولد کو مشار الیہ کہیں گے، اور پھر اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں کو ملانے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے، اور صادق یہ اس کے خبر ہیں، اور پھر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیے من ھذا الولد، یہاں ھذا الولد سے پہلے من لکھا تب یہاں پر ہے آئے گا، یعنی یہ لڑکا کون ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے لمن ھذا الولد، یہاں پر ھذا الولد سے پہلے لمن آیا، اور لمن کا معنی کس کا، یہ لڑکا کس کا ہے۔ خیر، تو اگر اس میں اشارہ کے بعد اگر کوئی معرف باللام آتا ہے تو اسی وقت ہے آئے گا جبکہ اس کے بعد کوئی اس میں نکرہ ہو یا اس سے پہلے من یا لمن جیسے استفہام ہو، یا پھر
اس میں اشارہ مشار الیہ کے بعد حرف جر ہو، جیسے اس کی مثال یہ لیجئے، ھذا القلم لخالد، یہاں پر ھذا القلم اس میں اشارہ مشار الیہ ہے، اور لخالد یہ جار مجرور ہے، یہ قلم خالد کے لیے ہے یا یہ قلم خالد کا ہے۔ اب آئیے مزید مثالیں دیکھیے تاکہ بات اور زیادہ کلیئر اور واضح ہو جائے۔ ھذا البیت کبیر، یہ گھر بڑا ہے۔ ھذہ الدجاجۃ سمینۃ، یہ مرغی موٹی ہے۔ لمن ھذہ الغرفۃ، یہ کمرہ کس کا ہے۔ لمن تلک الدراجۃ، وہ سائیکل کس کی ہے۔ ھذہ الغرفۃ لخالد، یہ کمرہ خالد کا ہے۔ تلک الدراجۃ لخالد، وہ سائیکل خالد کی ہے۔ تلک البنت للفلاح، وہ لڑکی کسان کی ہے۔ من ھذہ الامرأۃ، یہ عورت کون ہے۔ من ذلک الرجل، وہ مرد کون ہے۔ ھذہ الامرأۃ طبیبۃ، یہ عورت ڈاکٹر ہیں۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو سبق کا ترجمہ کرنا آسان ہے۔ تو آئیے اب سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، 8واں سبق۔ ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہیں اور وہ آدمی ڈاکٹر ہیں۔ یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، الرجل مشار الیہ ہے، اور اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا کہیں گے، اور تاجر اس کی خبر ہیں، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسم التاجر محمود واسم الطبیب سعید، تاجر کا نام محمود ہے اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ یہاں پر اسم التاجر یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، اور اسی طرح اسم الطبیب یہ بھی مرکب اضافی ہے، اسم المضاف اور طبیب مضاف الیہ۔ ھذا البیت للتاجر وذلک البیت للطبیب، یہ گھر تاجر کا ہے اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد و بیت الطبیب خلف المدرسۃ، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ امامہ اور خلفہ، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، اس لیے کہ وہ امامہ اور خلفہ کا مضاف الیہ بنے گا۔ لمن ھذہ السیارۃ ولمن تلک، یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ کس کی ہے۔ ھذہ السیارۃ للطبیب وتلک للتاجر، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی ہے۔ ھذہ السیارۃ من الیابان وتلک من امریکہ، یہ گاڑی جاپان کی ہے اور وہ امریکہ کی ہے۔ تمارین، یہ تمرین کی جمع ہے، مشق۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دے۔ من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے۔ اس کا جواب آئے گا ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہیں اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ مسم التاجر، یہاں پر اسم کے حمزہ کو پڑھیں گے نہیں، اس حمزہ کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے جو ملانے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ اسم سے پہلے ما آ گیا، اس لیے ما اسم التاجر نہیں کہیں گے بلکہ مسم التاجر۔ مسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے۔ جواب آئے گا اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ مسم الطبیب، ڈاکٹر کا نام کیا ہے۔ جواب آئے گا اسم الطبیب سعید،
डॉक्टर का नाम साइद है। मिन ऐन सय्यारतु तबीब, डॉक्टर की गाड़ी कहाँ की है? जवाब आएगा सय्यारतु तबीबी मिनल याबाने, डॉक्टर की गाड़ी जापान की है। मिन ऐन सय्यारतु ताजिरी, ताजिर की गाड़ी कहाँ की है? उसका जवाब आएगा सय्यारतु ताजिरी मिन अमरीका, ताजिर की गाड़ी अमरीका की है। ऐन बैतु ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ है? जवाब आएगा बैतु ताजिरी अमामल मस्जिद, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। ऐन बैतु तबीबे, डॉक्टर का घर कहाँ है? जवाब आएगा बैतु तबीब खल्फल मदरसती, डॉक्टर का घर मदरसे के पीछे है। इकरा वक्तुब, पढ़ और लिख। हादल वलदु खालिदुन वदालिकल वलदु मुहम्मदुन, ये लड़का खालिद है और वो लड़का मोहम्मद है। याद रही यहाँ पर खालिदुन और महमूदुन ये मारिफा है। अगर कोई इसमें नाम हो किसी का, किसी चीज़ का नाम हो, तो ऐसी सूरत के अंदर इसमें इशारा मुशारुन इलैह के बाद वो मारिफा आने के बावजूद भी हैं लाया जाएगा। तो ये खालिदुन और मोहम्मदुन ये मारिफा है, इसलिए इसके बावजूद भी यहाँ पर आप कहेंगे ये लड़का खालिद है। हाँ, अगर इसमें इशारा मुशारुन इलैह के बाद मुअर्रब बिल्लाम की शक्ल में मारिफा आए तो ऐसी सूरत के अंदर आप ला नहीं सकते, और अगर लाएंगे तो फिर है का तर्जमा नहीं होगा, बल्कि वो माक़बल की सिफत बन जाएगा। मसलन ये हादल वलद के साथ अगर मैं ये कहूँ हादल वलदुस सालिहो, तो इसका तर्जमा होगा ये नेक लड़का, ये नेक लड़का। और अगर सालिहुन को मैं नकेरा बोलूँ अस्सालिहो को, हादल वलदु सालिहुन, तब तर्जमा होगा ये लड़का नेक है। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह के बाद अगर नकेरा आ जाए तो फिर हैं आएगा, और अगर मारिफा आ जाए तो ऐसी सूरत के अंदर वही जो है उसके माक़बल की सिफत बन जाएगा, और फिर पीछे से तर्जमा होगा। पहले इसमें इशारा का तर्जमा करेंगे, फिर पीछे से तर्जमा करेंगे, और ये गोया मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाएगा। इंशाअल्लाह मुरक्कब तौसीफ़ी इसके बाद के सबक के अंदर आएगा, उस वक्त आप समझ लेंगे। हादर रजुल मुदर्रिसुन वज़ालिकर रजुल मुहंदिसुन, यह आदमी उस्ताद हैं और वो आदमी इंजीनियर हैं। हादल किताब जदीदुन वज़ालिकल किताब क़दीमुन, ये किताब नई है और वो किताब पुरानी है। हादिही सय्यारतु लिअलिय्यिन व तिल्का लिखालिदिन, ये गाड़ी अली की है और वो खालिद की है। हादल बाबु मफ्तूहुन व ज़ालिकल बाबु मुग़लक़ुन, ये दरवाज़ा खुला हुआ है और वो दरवाज़ा बंद है। लिमन हादिही साअतु, ये घड़ी किसकी है? हिया लि अब्बासिन, यह इसलिए आया कि साअतुन मुअन्नस है। हिया लि अब्बासिन, वो अब्बास की है। अहाद तबीब अहादल बैतु लित्तबीबी, क्या ये घर डॉक्टर का है? ला हुआ लिल मुदर्रिस, नहीं वो उस्ताद का है। ये हुआ इसलिए आया कि तबीब हुआ इसलिए आया कि अल बैतु मुज़क्कर है, यानी हुआ से मुराद अल बैतु। हुआ लिल मुदर्रिस, वो उस्ताद का है। अहादिहि दर्राजतु लिब्निल मुअज्जिनी, क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की है? नाम, हाँ। मन हादल वलदु, ये लड़का कौन है? हुआ तालिबुम मिनल इराक़, वो इराक़ का तालिब इल्म है। अदालिकल बैतु जदीदुन, क्या वो घर नया है? ला हुआ क़दीमुन जिद्दन, नहीं वो बहुत पुराना है। जिद्दन का माना बहुत, कसीरन के माने में, कसीरन का माना भी बहुत ज़्यादा और जिद्दन का माना भी बहुत ज़्यादा। हादिही सय्यारतु मिनल याबानी व तिल्का मिन स्विसरा, ये गाड़ी जापान की है और वो स्विट्ज़रलैंड की है। हादा सिक्कीनु मिन अल्मानिया व तिल्कल मिलअक़तु मिन इनकलतरा, ये छुरी जर्मनी की है और वो चमचा इंग्लिस्तान का है। अल्मानिया जर्मनी
اور انکلترا کا معنی انگلستان۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ کا درس نمبر 8 اور یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 2 پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری چینل سے جڑ جائیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔